وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآن ایک عربک گرامر کے اس ماڈیول میں ہم اسم کی تقسیم با اعتبار جنس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ ابھی تک ہم جتنی بھی بات کر رہے ہیں وہ جو لفظ اور کلمہ کی تعریف سے لے کر آگے جب ہم چلے کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے، ایک حرف ہوتا ہے، اس وقت سے اب تک ہم اسم کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور اسم کی جو مزید ڈویژنز ہیں، اس کی جو تقسیم در تقسیم ہے مختلف ایسپیکٹ سے، مختلف پہلوؤں سے، ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اسم اپنی ایک تقسیم کے اعتبار سے یا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اسم کبھی معرب ہوتا ہے، کبھی مبنی ہوتا ہے۔ آج ہم یہ پڑھنے لگے ہیں کہ اسم اپنی جنس کے اعتبار سے کبھی مذکر ہوتا ہے، کبھی مؤنث ہوتا ہے۔ بہت سمپل سادہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ اور میں اپنی اردو زبان کے اندر اچھی طرح واقف ہیں۔ ہم صرف یہاں پہ عربی زبان کے حوالے سے جائزہ لیں گے کہ خاص طور پر ان کو بنانے کا طریقہ عربی میں کیا ہوتا ہے۔ مذکر آپ جانتے ہیں جس کو ہم انگلش میں میل کہتے ہیں، اور یہ وہ اصطلاح ہوتی ہے جو نر جنس کے مقابلے میں آتی ہے، یعنی نر جنس کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کی ضد ہوتی ہے مادہ، یعنی ہر وہ چیز جو مردانہ جنس کی حامل ہو اسے ہم مذکر کہتے ہیں۔ عربی زبان میں مذکر کو بنانے کا کوئی اسپیشل قاعدہ نہیں ہے، بس وہ الفاظ جس میں کوئی مؤنث کی نشانیاں نہ پائی جائیں، علامات نہ پائی جائیں، ہم کہتے ہیں مذکر ہے۔ رجل مرد، قرآن قرآن، کتاب کتاب، چونکہ ان میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں، یا یہ الفاظ اپنے یوزیج میں، زندگی کے استعمال میں مؤنث استعمال نہیں ہوتے، اس اعتبار سے یہ مذکر کہلائیں گے۔ آگے آئیں گے مؤنث پر۔ ہماری ساری جو زیادہ بحث ہے اس ماڈیول میں وہ مؤنث کے حوالے سے، کیونکہ مؤنث کے اندر کافی ورائٹی ہے، عربی کے اندر بھی اور اردو کے اندر بھی۔ مؤنث کی 2 ہم بیسک قسمیں کریں گے، ایک مؤنث حقیقی اور دوسری مؤنث لفظی۔ آپ ان دونوں الفاظ پہ غور کریں اور اس کی ڈیفینیشن تک پہنچ جائیں۔ مؤنث حقیقی یعنی ان ریئل سینس مؤنث ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نر ہوتا ہے۔ جیسے ہم اگر کہتے ہیں کہ گائے تو مؤنث حقیقی ہے چونکہ اس کے مقابلے میں بیل ہے۔ اگر ہم مرد کہتے ہیں رجلن تو مؤنث یہ مذکر حقیقی ہے چونکہ اس کے مقابلے میں امراتن یہ مؤنث حقیقی ہے۔ بقرتن گائے تو مؤنث حقیقی آپ جان گئے کہ حقیقت میں مؤنث وہی ہوتی ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر پایا جائے، کوئی نر پایا جائے۔ مؤنث لفظی کیا ہوتی ہے یہ بہت قابل غور ہے۔ مؤنث لفظی یعنی لفظی طور پر وہ مؤنث ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی نر نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی علامت بھی نہ پائی جائے لیکن پھر بھی وہ مؤنث استعمال ہو۔ آپ اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیے، وہ مؤنث ہے۔ مؤنث لفظی کو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار بھی نہیں ہے۔ کبھی اس میں علامت تانیث، اب وہ علامات تانیث کون سی ہیں یہاں پہ آپ کو سوچنا چاہیے، ہم اگلی سلائیڈ میں اس پر بات کریں گے۔ کبھی علامات تانیث لفظوں میں پائی جاتی ہیں اور کبھی وہ بھی نہیں پائی جاتی، تب بھی اس کا جو اہل عرب کا استعمال ہے وہ اسے مؤنث قرار دیتا ہے، اسے ہم مؤنث لفظی کہتے ہیں۔ اگر وہ علامتیں پائی جائیں تو اس کی پھر فردر ڈویژن ہو جاتی ہے۔ اگر وہ مؤنث والی نشانیاں پائی جائیں تو مؤنث قیاسی ہے، یعنی ہم نے باقاعدہ اس کا قیاس کر کے، اندازہ کر کے، علامت دیکھ کر مؤنث کہا۔ اور اگر علامت بھی نہیں تھی، صرف اہل عرب کا استعمال تھا تو مؤنث سمائی ہے۔ سمائی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سننا، یعنی سنا ہوا اس کا استعمال یہ ہے کہ اہل زبان اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ وہی بات آپ کو دوبارہ دہرائی جا رہی ہے۔ مؤنث لفظی کی 2 قسمیں ہو گئیں، مؤنث قیاسی وہ مؤنث جس میں علامات تانیث لفظوں میں ظاہر ہو۔ اب وہ علامات تانیث کیا ہیں ڈیٹیل آگے آ رہی ہے۔ ظلمتن اس میں گولتا ہے، کبرا اس کے اندر الف مکسورہ ہے، خضرا الف ممدودہ ہے۔
اب ظلمت کا معنی ہے تاریکی، کیا کہ وہ لفظ مؤنث تو نہیں ہے بظاہر، اس کے مقابلے میں کوئی نر تو نہیں ہے۔ کبرا بڑی، اب یہاں پر بڑی چیز بھی کوئی ہو سکتی ہے، جیسے ہم کہیں بڑی بلڈنگ، لفظ کبرا آئے گا، اس کے مقابلے میں کوئی نر نہیں ہے، لیکن یہ علامتیں بتا رہی ہیں کہ یہ مؤنث ہے، اسے مؤنث قیاسی کہتے ہیں۔ اور مؤنث سمائی کیا ہوتا ہے؟ علامہ تانیث نہیں پائی جا رہی، اس کے سننے سے پتہ لگتا ہے کہ وہ مؤنث ہے۔ جیسے لفظ اس کا معنی ہوتا ہے ماں، جب اس کا معنی ماں ذہن میں آئے گا تو آٹومیٹکلی سمجھ جائیں گے کہ یہ لفظ مؤنث استعمال ہو رہا ہے۔ عروس دلہن، لفظ میں کوئی نشانی نہیں ہے لیکن اس کا معنی بتا رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ اب آئیے اصل بات کی طرف۔ بنیادی چیز آپ کو عربی پڑھتے ہوئے یہ پہچاننے میں کہ یہ لفظ مؤنث ہے یا نہیں، آپ کو علامات تانیث کو جاننا پڑے گا۔ علامات تانیث 3 ہیں۔ تا مربوطہ، آپ عام طور پر اسے کہتے ہیں گول تا، اسے ٹیکنیکلی لغت میں تائے مربوطہ کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے ریڈ کلر میں، یہ جو تا ہے یہ مؤنث کی علامت ہے۔ الف مکسورہ، یا کے اوپر یہ جو کھڑا زبر ہوتا ہے اسے الف مکسورہ کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھا ہوا ہے ریڈ کلر میں۔ الف ممدودہ، ایک الف کے اوپر مد ہو اور آگے حمزہ آیا ہوا ہو، اسے کہتے ہیں الف ممدودہ۔ آئیے ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں قرآن مجید سے۔ تائے مربوطہ کی مثالیں دیکھیے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تل کا عشرۃ کاملۃ، یہ پوری 10 ہیں۔ تل کا معنی یہ، عشرۃ کا معنی 10، کاملۃ پورے کے پورے۔ اب کاملۃ کے بارے میں کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ مؤنث ہوگا؟ پورا کا پورا، یہ تو کوئی مطلب اس کے مقابلے میں تو کوئی نر نہیں ہے، ایک عام لفظ ہے پورا، لیکن اہل عربی زبان میں یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کے آخر میں گول تا لگی ہوئی ہے، تو کسی لفظ کے آخر میں گول تا کا ہونا اس بات کو طے کر دے گا کہ یہ لفظ مؤنث استعمال ہوگا۔ اب اگر یہ کسی لفظ کی صفت بنے گی تو اس کا موصوف بھی مؤنث ہوگا، تب یہ صفت آئے گی۔ آگے دیکھیے لیلۃ القدر، قدر والی رات۔ لیلۃ گولتے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جو گولتے نظر آ رہی ہے اس نے لیلۃ کو مؤنث کیٹیگری میں ڈال دیا۔ آگے چلیے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ راضیتن مرضیتن، اس میں جو آخر میں گولتے ہیں یہ متعین کر رہی ہیں کہ یہ دونوں لفظ یہاں پر مؤنث کے طور پہ یوز ہو رہے ہیں چونکہ آخر میں تائے مربوطہ آ رہی ہے۔ دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں علامات تانیث میں سے، مؤنث کی علامات میں سے، وہ الف مکسورہ ہے۔ یا بشرا ھذا غلام، سورہ یوسف کے اندر آتا ہے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور قافلے والے آئے پانی نکالنے کے لیے، ڈول ڈالا تو اندر سے بچہ آ گیا، تو حیران ہو گئی، یا بشرا خوشخبری، یہ تو بچہ ہے، لڑکا ہے۔ یہاں بشرا کا جو لفظ ہے اس کو ہم مؤنث کنسیڈر کریں گے، کیوں؟ چونکہ الف مکسور آیا ہوا، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور جو مرد ہے وہ اس انثیٰ جیسا نہیں ہے۔ انثیٰ کا معنی لڑکی، یعنی لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کہانی کی طرف اشارہ ہے۔ ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ یا اللہ میں امید سے ہوں، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ تیرے گھر کی خدمت کے لیے نظر ہے، امید تھی کہ بیٹا ہوگا، لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی تھوڑی دل میں غمگین ہو گئی کہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے تو بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ جو میں نے آپ کو بیٹی دی ہے نا، بیٹا ہوتا تو اس جیسا نہ ہوتا، اس مقام کا نہ ہوتا۔ تو انثیٰ کا جو لفظ ہے یہ مؤنث ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر یا مکسورہ، یا کے اوپر کھڑا الف آیا ہوا ہے۔ تیسری علامت تانیث جو ہے وہ الف ممدودہ ہے۔ الف ممدودہ کو پہچانیے کیسا ہوتا ہے، الف کے اوپر مد اور آخر میں حمزہ۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف بات ہو رہی ہے، انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچا اپنی بغل کے نیچے سے، لوگوں نے دیکھا، دیکھنے والوں کے لیے بالکل وائٹ کلر کا ہاتھ تھا، یعنی ایک سورج کے آفتاب کی طرح چمک مارتا ہوا ہاتھ تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہاں لفظ بیضا قابل غور ہے، ایک کلر کا نام ہے بیضا، وائٹ، لیکن یہ اس کو ہم مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں، کیوں؟ چونکہ اس کے آخر میں الف ممدودہ آیا ہوا ہے، اس لیے یہ مؤنث شمار ہوگا۔ اب مؤنث سمائی کیا ہوتا ہے؟
جس کے مقابلے میں نہ تو کوئی حقیقی نر پایا جاتا ہے، نہ علامت تانیث ہے، مگر اہل عرب نے اس کو مؤنث شمار کیا ہے۔ قرآنی آیت دیکھیے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے سورج کی اور اس کی چمک اور روشنی کی۔ یہاں پہ الشمس کا جو لفظ ہے، اہل عرب نے اور قرآن نے اسے مؤنث استعمال کیا، نہ یہ کسی مؤنث کسی مادہ کا نام ہے، نہ اس میں کوئی علامت پائی جا رہی ہے، لیکن اہل عرب کا استعمال ہے، اس لیے اس کو مؤنث سمائی کہا جاتا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور یہاں پہ لفظ ارض قرآن میں مؤنث استعمال ہو رہا ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، ڈرو آگ سے، یہاں پہ آگ کا لفظ مؤنث استعمال ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں آئے کہ مؤنث کیسے استعمال ہو رہا ہے، کوئی دلیل اس کی، تو وہ آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ جا کے ضمائر کو پڑھیں گے۔ وَضُحَاهَا میں جو ہا ہے یہ مؤنث کی ضمیر ہے، یہ بتا رہی ہے کہ شمس مؤنث ہے، اللہ اس کو مؤنث یوز کر رہا ہے۔ دہاہا دوسرے جملے میں یہ جو ہا ہے یہ واحد مؤنث کی ضمیر ہے، لوٹ رہی ہے زمین کی طرف، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث کا لفظ ہے۔ اسی طرح آگے آگ کے بارے میں کہا وقودھا، جس کا ایندھن، یہاں لفظ ہا یہ نار کی طرف لوٹ رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ نار کو قرآن مؤنث یوز کر رہا ہے۔ اب جو آخری بات جس کا ہم ذکر کریں گے، کثیر الفاظ استعمال کا بہت معروف لفظ ہے لفظ اللہ، جس کو قرآن میں للہ کے طور پہ بھی یوز کیا گیا ہے 149 مرتبہ، کہیں للہ آیا، کہیں فللہ آیا، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کے لیے۔ الحمدللہ، یہ للہ میں جو لام آئی ہوئی ہے یہ تو آ گئی حرف جار، اللہ کے لیے، لفظ اللہ اصل میں ہے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، پس اللہ ہی کے لیے ہے، آخرت بھی، بعد میں آنے والی بھی، اور یہ دنیا بھی۔ یہاں پہ فا اور لام دونوں ایڈیشنل ہیں، اصل لفظ اس کے درمیان بھی اللہ موجود ہے۔ آگے لفظ العالمین 73 مرتبہ قرآن کے اندر آیا، العالمین بھی آیا، للعالمین بھی آیا، تمام جہان، جمع کا لفظ ہے یہ۔ قرآن کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، جس کا ترجمہ ہے میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، رب العالمین۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی مکرم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس شان سے بھیجا کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ للعالمین، یہاں لفظ لل آیا ہوا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اور ان کو بتلانے کا مقصد بار بار یہی ہوتا ہے کہ یہ لفظ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں، آپ کے ذہن میں شامل ہو جائیں، اور قرآن پڑھتے ہوئے ترجمے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔